بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مہدی اور آپ اس چینل پہ ویڈیو دیکھنا اس کا نام ہے معصوم جستجو۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میری اس وقت جو جستجو ہے وہ اویس اقبال صاحب کے 23 سوالات یا اعتراضات کے جوابات دینے میں لگی ہوئی ہے جو انہوں نے قرآن پر اٹھائے ہیں، جس کے پہلے حصے میں ہم نے پہلے، دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب دے دیا تھا، اور اس حصے میں ہم ان کے چوتھے سوال کا جواب دیں گے۔ تو آپ کے پیش خدمت ہے اویس اقبال صاحب کا چوتھا سوال یا چوتھا اعتراض۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نازل کر دیتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھنے والا اللہ ایسی آیات نازل ہی کیوں کرتا تھا جو اسے بعد میں منسوخ کرنی پڑے، اور آیات کی منسوخی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6829 سے بھی ثابت ہے، جس کے مطابق خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں رجم کی آیت موجود تھی۔ غور کریں، قرآن مجید میں رجم کی آیت موجود تھی جو کہ ہم نے پریکٹس کی، اب وہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقتی ضرورت کے تحت قرآنی آیات اتارتے ہیں، بناتے ہیں، اور جب وقتی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو آپ آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے پیش خدمت ہے اویس اقبال صاحب کے چوتھے سوال کا جواب۔ مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى للمسلمین وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ عزیزان محترم، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورے کی مسلسل 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان آیات کے نشانات 101، 102 اور 103 ہیں۔ ان آیتوں میں پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے 2 اعتراضات نقل کیے، اور پھر ان 2 اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ارشاد کیا وَإِذَا بدلنا آیتن مکان آیتن، جب ہم، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، جب ہم ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کے مقام پر دوسری آیت کو لے آتے ہیں، تو یہ مشرک کہتے ہیں، انکار کتاب اور انکار نبوت کرنے والے کہتے ہیں کہ انما انت مفتری، نعوذ باللہ، رسول تم جھوٹے ہو۔ درمیان میں ٹکڑا ہے واللہ اعلم بما ينزل، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جن آیتوں کو نازل کر رہا ہے ان کے متعلق وہ بخوبی واقف اور بخوبی آگاہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، یہ کہتے ہیں کہ رسول تم جھوٹے ہو، لیکن ان مشرکین کی اکثریت جاہل، ناواقف اور لا علم ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، حبیب ان کے اعتراض کے جواب میں کہہ دو کہ یہ جو کچھ بھی آیتوں کی صورت میں اتر رہا ہے، نزلہ روح القدس من ربک، اسے روح القدس تمہارے رب کی طرف سے لے کر اترا ہے، بالحق، اور یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق کے ساتھ اتر رہا ہے۔ تو ہم ان آیتوں کو کیوں اتار رہے ہیں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان لانے والوں کے قلب میں اور ان کے ایمان میں اور ان کے عقیدے میں مزید استحکام پیدا ہو جائے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ نزول، یہ آیتوں کا بدلنا، ایک آیت کا منسوخ ہونا، دوسری آیت کا ناسخ ہو جانا، یہ ہدایت بھی ہیں اور بشارت بھی ہیں اسلام لانے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ،
परवरदिगार फरमाता है, और हम जानते हैं, लक़द नालम, हम जानते हैं, अन्नहुम यक़ूलून, ये मुशरिक कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, कि रसूल तो पढ़ा लिखा है नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, और इतनी इल्म फजल की बातें कर रहा है, तो इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, इस रसूल को एक बशर है, एक इंसान है जो तालीम देता है। तो अब जवाब में परवरदिगार फरमाता है, लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमियुन, जिस इंसान की तरफ तालीम की तोहमत लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इंसान रसूल को तालीम देता है, उसकी जबान अजमी जबान है, उसके बोलने की जबान अजमी जबान है। वहाजा लिसानुन अरबियुन मुबीन, और यह खुली हुई अरबी जबान है जिस पे कुरान मजीद को और आयतों को हम नाजिल कर रहे हैं। 2 आयतों में परवरदिगार आलम ने 2 एतराज़ात नकल फरमाए और उनके 2 जवाबात अता फरमाए। पहला एतराज़ यह था कि जब परवरदिगार ने एक आयत भेजी और उसके बाद उसी परवरदिगार ने उस आयत को मनसूख कर दिया, तो मुशरिकों ने यह एतराज़ किया कि भाई अगर यह कलाम खुदावंद आलम का होता, अगर यह कलाम अल्लाह का होता, तो इस कलाम में तब्दीली न पैदा होती। अब यह कैसे मुमकिन है कि आज एक बात कहे और कल उसी बात को मनसूख करके एक दूसरी बात कह दे, और परसों फिर उस दूसरी बात को मनसूख करके एक तीसरी बात कह दे। उसकी तरफ परवरदिगार आलम ने पूरी इंसानियत को मुतवज्जह किया कि वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु, अल्लाह बेहतर जानता है उन चीजों को जिन्हें वो नाजिल फरमा रहा है। भाई इस जुमले में राज क्या है, और इस जुमले में वो सिर कौन सा पोशीदा है, वो मसलियत कौन सी पोशीदा है जिनकी बुनियाद पर अहकामात में तब्दीली होती है। तो अगर आप फलसफे नस्ख़ शराए पर तवज्जो फरमाएं कि शरीयतें मनसूख क्यों हुई, नूह अलैहिस्सलाम एक शरीयत लेके आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहद में वो शरीयत मनसूख हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए, और वो शरीयत इब्राहीमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में मनसूख हो गई, यानी जुज़वी तब्दीलियां होती रहीं। तो अब यही हुआ ना कि एक आयत आई, उस आयत को परवरदिगार ने दूसरी आयत से मनसूख किया, फिर उस आयत को एक तीसरी आयत से मनसूख कर दिया। तो यही सूरत शरीयतों में भी पैदा हुई। एक शरीयत आई, परवरदिगार ने दूसरी शरीयत से मनसूख किया, फिर तीसरी शरीयत से उस दूसरी शरीयत को मनसूख किया, यह सिलसिला चलता रहा यहां तक कि आखिरी नबी पर आखिरी शरीयत आई और वो सारी शरीयतों की नासिख करार पाई। तो मसला क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को हमेशा याद रखें कि दीन की 2 बुनियादी तक़सीमें हैं, एक है अकीदा और एक है शरीयत। अकीदे के मानी है वो बातें जिन्हें अल्लाह तस्लीम करवाना चाहता है, और वो बातें जिन्हें अल्लाह बावर कराना चाहता है उसे अपने विज्ञान और अपने ज़मीर और अपनी अक्ल से बावर करें और उसे तस्लीम करें, इसका नाम है अकीदा। दूसरा हिस्सा दीन का, उसका नाम है शरीयत, यानी वो अहकामात जिन पर परवरदिगार आलम इंसानों को अमल करता हुआ देखना चाहता है उनका नाम है शरीयत, और जिन बातों को तस्लीम करवाना चाहता है उनका नाम है अकीदा। आदम अलैहिस्सलाम के अहद से लेकर आज तक अकीदे में न तब्दीली हुई है और न अकीदे में तब्दीली का इम्कान है, लेकिन शरीयतें, अहकामात, हालात और हालात के तकाज़ों के तहत मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ज़मानों में तब्दील होते रहे। अब मैं आपकी खिदमत में उसूल पेश करूं। भाई देखिए, ज़माना किसी मकाम पर रुकता नहीं है, ज़माना एक मुतहर्रिक शय का नाम है, ज़माना जामिद नहीं है। जब ज़माना जामिद नहीं है तो वो इंसान जो इस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहा है उस इंसान पर भी किसी सूरत में जुमूद तारी नहीं हो सकता। यानी आज जो हम सोच रहे हैं, मुमकिन है 10 बरस के बाद हमारी सोच तब्दील हो जाए और हम उसके खिलाफ सोचना शुरू कर दें। आज जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा तरीक़ा गुफ्तगू है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बर्ताव है, ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद वो बर्ताव, वो बिहेवियर, वो तरीक़ा गुफ्तगू, वो रहन सहन, वो सब उसी सूरत में बाकी रहे। क्यों? इसलिए कि ज़माना बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, इंसान के मसाइल तब्दील हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे, मसाइल तब्दील होंगे, इंसान की ज़िंदगी गुजारने के मुख्तज़यात तब्दील होंगे, उसी सूरत से इंसान के लिए परवरदिगार के मुअय्यन शुदा उसूल नाजिल होते चले जाएंगे। उसकी वाज़ेह और आसान मिसाल यह है कि स्कूल में किसी तालिब इल्म ने एक सब्जेक्ट को तय किया कि उसे मसलन माशियात पढ़नी है। अब उसने मैट्रिक तक माशियात पढ़ी। जब मैट्रिक उसने पास कर लिया और वो कॉलेज की ज़िंदगी में दाखिल हुआ तो अब उसकी ख्वाहिश यही है कि वो माशियात ही के इल्म को आगे पढ़े। तो क्या वो किताब जो मैट्रिक में चल रही थी वही चलेगी फर्स्ट ईयर में? नहीं, मौजू बाकी रहेगा, किताब तब्दील हो जाएगी।
اور جب اس نے کالج کی زندگی گزار لی اور وہ یونیورسٹی کی سطح پہ آ گیا اور پڑھنا اسے وہی موضوع ہے، مثلا معاشیات، تو اب کیا وہ جو کالجوں میں معاشیات کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں کالج میں وہی یونیورسٹی میں وہی پڑھائی جائیں گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ تو اصول یہ بنا کہ کسی بھی موضوع کو اگر آپ پڑھنا چاہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک تو کتابیں بدلتی جائیں گی، موضوع اپنے مقام پر قائم رہے گا۔ بے عین ہی اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خاتم علیہ السلام کے عہد تک تکلیف شرعی مسلسل قائم رہی، کتابیں اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں جب خاتم علیہ السلام کی شریعت آ گئی، آخری نبی، آخری کتاب اور آخری شریعت جب اس دنیا میں آ گئی، تو اب اس آخری شریعت میں بھی اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جزوی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پروردگار نے پہلے کچھ کہا، اس کے بعد کچھ اور کہا، اس کے بعد کچھ اور کہہ دیا، اور پچھلی شریعتوں میں بھی ہوتا رہا۔ مثلا میں آپ کے سامنے مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یعنی شریعت توریت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ ٹھیک 1450 برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک شریعت لے کے آئے تو آپ نے اس کے گوشت کے کھانے کو حلال قرار دیا، اور اسلام میں یہ حلت، اونٹ کے گوشت کے کھانے کی حلت، اس کا حلال ہونا، یہ باقی رہا۔ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حرام کیوں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حلال کیوں ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو فلسفہ تشریع اور فلسفہ شرائع کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس جانور کی نسل ختم ہو رہی تھی، تو اگر اس کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا تو آج اس کی شبیہ بھی اس دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ لیکن 1450 سال کے عرصے میں یہ جانور اور اس کی نسل اتنی پھیل گئی کہ اب اگر اسے بطور غذا استعمال کیا جائے تو اس کے فنا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اب ایک اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پروردگار عالم مصلحتوں کی بنیاد پر شریعتوں میں جزوی تبدیلیاں فرماتا ہے۔ اب مستشرقین نے اعتراض کیا کہ بھائی ہوگا، ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ناسخ بھی ہے، قرآن میں منسوخ بھی ہے، یعنی منسوخ وہ جو پہلے کا حکم ہے، ناسخ وہ جو بعد کا حکم ہے۔ تو وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے، جو عالمین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، اس میں منسوخ آیتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آئی تھی، اب ان کو نکال دیجئے، ضرورت کیا ہے کہ انہیں رکھا جائے؟ خدا کی قسم میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے توجہ کریں، اعتراض میں وزن ہے۔ بھائی جو پہلے حکم آیا تھا اور اللہ نے خود اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو اب کیا ضرورت ہے کہ کتاب ہدایت میں وہ منسوخ حکم بھی رکھا جائے اور قیامت تک رکھا جائے؟ تو خدا کی قسم مستشرقین نے غور نہیں کیا۔ یہ کتاب واقعاً عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، جس کا نام ہے قرآن مجید، یہ کتاب عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی میں کہنا یہ کیا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک اسی کتاب کو کتاب ہدایت رہنا ہے۔ تو اب اس گلوب پر، اس کرۂ ارض پر کہیں ویسا ہی معاشرہ اگر موجود ہو جیسا معاشرہ ان عربوں کے زمانے میں تھا، اور اس کتاب کو ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہو، تو انہی پچھلے منسوخ شدہ احکامات کو وہ پہلے نافذ کرے گی اور ناسخ حکم کو بعد میں نافذ کرے گی۔ وہ جو بعد کا حکم تھا وہ بعد میں نافذ ہوگا، جو پہلے کا حکم تھا وہ پہلے نافذ ہوگا۔ تو مستشرقین جو اعتراض قرآن مجید پر کر رہے تھے، وہی اعتراض در حقیقت قرآن مجید کی بلاغت ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم آیتوں کو بدلتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ پہ افطرا باندھ رہے ہو۔ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کو کس موقع پہ نازل کرے، اللہ جانتا ہے کہ کون سے حکم کو کس موقع پر نازل فرمائے۔ ایک مختصر سے جملے میں جواب دیا، اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے بات کی۔ قل، کہہ دو ان سے، نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دو کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، اس کتاب کو اور ان آیتوں کو میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں۔ روح القدس وہ فرشتہ وحی الہی جو امین ہے، وہ ان آیتوں کو لے کر اترا ہے بالحق، اور یہ ساری کی ساری آیتیں، ان کے حروف، ان کے الفاظ، ان کے نقطے، ان کے اعراب سب کے سب برحق ہیں۔ اور یہ کیوں آئے؟ لیثبت الذین آمنوا، یہ اس لیے آئے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مزید مستحکم کریں اور مضبوط بنائیں۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، یہ جملے، یہ آیتیں، یہ سورہ، یہ ہدایت ہے۔ وبشرا، اور یہ بشارت ہے، للمسلمین۔
ویڈیو کو لائک کریے گا